بنیادی تعلیم کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ان افراد کا میسر ہونا جو کہ تعلیم یافتہ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان افراد کو اس بات کی تربیت دینا کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی تعلیم کو، یعنی جو علم ان کے پاس ہے یا جو کوئی ہنر ہے، انہوں نے کس طریقے سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ بچوں کو رائٹنگ پریکٹس کرانا چاہتے ہیں، یعنی لکھنے کے حوالے سے تربیت دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو تعلیمی مواد عام طور پہ ہمیں دستیاب ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہماری ضرورت کو پورا کرے۔ تو اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان پیج اور کورل ڈرا کو استعمال کر کے بچوں کی بنیادی لکھنے کی جو تربیت ہے اس حوالے سے مٹیریل تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اہم چیز جو ہم پہلے بھی اپنے کورسز میں کور کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ان پیج جو اردو ورڈ پروسیسنگ کی اپلیکیشن ہے وہ موجود ہو، اور اس کو آپ نے کورل ڈرا کو اوپن کرنے سے پہلے اوپن کرنا ہے، یعنی کورل ڈرا رن کرنے سے پہلے آپ ان پیج کو لانچ کر لیں گے۔ جب ان پیج سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کورل ڈرا کو سٹارٹ کریں تاکہ کورل جو ہے وہ آسانی سے ان پیج کے فونٹس کو پک کر سکے، اور آپ کی جو لکھی ہوئی تحریر ہے جو اردو زبان میں ہے یا عربی زبان میں ہے جو کہ آپ ان پیج میں لکھ رہے ہیں، آپ اس کو آسانی کے ساتھ کورل ڈرا میں لے جا سکیں۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں ان پیج موجود ہے اور کچھ تحریر ہم نے یہاں لکھی ہے جس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ انہی الفاظ کو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اگر ہم نے کسی بچے کو یہ تربیت دینی ہے کہ بسم اللہ کس طریقے سے لکھنا ہے، تو وہ کس طریقے سے ان الفاظ کو ہم استعمال کریں گے تاکہ بچے کی رائٹنگ پریکٹس یعنی لکھنے کی تربیت کے حوالے سے ہم مٹیریل تیار کر سکیں اور اس کو پرنٹ آؤٹ لے کے بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تحریر ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے کورل ڈرا میں لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے پہلے بھی کور کیا تھا کہ اپنی تحریر کو لکھنے کے بعد آپ سب سے اوپر والا ٹول جو ہمارے پاس موجود ہے ایرو ٹول کہلاتا ہے، کلک کیا، بلیک کلر کا ایرو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ورکنگ ایریے میں اس وقت ہمیں کوئی بھی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی، لیکن جس وقت ہم یہاں آ کے کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کناروں کے اوپر آپ کو نوڈز نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ نوڈز آپ کو نظر آ جائیں تو اس کے بعد آپ نے کنٹرول سی جو کاپی کی کمانڈ ہے یا رائٹ کلک کر کے کاپی کی کمانڈ آپ استعمال کریں گے، آپ کا یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ کاپی ہو گیا ہے۔ اب ہم نے کورل ڈرا میں جانا ہے، ہم کورل ڈرا میں آ گئے ہیں اور یہاں ہم نے سمپل آ کے کنٹرول وی جو کہ پیسٹ کی کمانڈ ہے، تھوڑا سا ہم نے زوم آؤٹ کر لیا، کافی زوم آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بتا سکیں ایک اہم چیز کہ جو ٹیکسٹ ہم لاتے ہیں ان پیج سے کورل ڈرا میں وہ اوور سائز کا آتا ہے۔ اب ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے، پیسٹ کرنے کے لیے ورکنگ ایریا میں رائٹ کلک کر کے پیسٹ کی کمانڈ ہے، کنٹرول وی اس کی شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ کی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پاس لکھا ہوا یہاں موجود ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائز بہت بڑا آیا ہے، جبکہ آپ کے پیج کا سائز یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے جو کہ ہم نے زوم آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ کو ریسائز کرنا ہے اپنے ٹیکسٹ کو اپنی ضرورت کے مطابق۔ ابھی ہماری ضرورت جو ہے وہ اس پیج کا سائز ہے، اس حوالے سے ہم جو سائز رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے سائز ایڈجسٹ کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تحریر پہلے سے یہاں موجود تھی۔ اس ساری تحریر کو ہم سائڈ پہ لے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے پیج کے لحاظ سے اس ٹیکنیک کو سمجھ سکیں جو کہ ہم یہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے جو تحریر لکھی ان پیج میں اس کو ہم نے کورل ڈرا میں لے آئے ہیں، اور اب ہم نے اس کو لکھنے کی تربیت کے حوالے سے جو مواد بنانا ہے اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو بسم اللہ لکھنے کی مشق کرائی جائے۔ سمپل طریقہ ہے، بالکل بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہاں تک کا پروسیجر تھوڑا سا آپ کو مشکل لگا، لیکن ایک دفعہ اگر پھر دیکھ لیں اور اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے چلیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تحریر کو یا شیپ کو جو بھی ہم نے کورل ڈرا میں بنائی ہو سلیکٹ کیا، کلرز کا پیلیٹ دائیں جانب آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم نے اس کے فل کلر کو ختم کرنا ہے۔ فل کلر کو ختم کرنے کے لیے ہم وائٹ پہ آ کے کلک کریں گے تو یہ وائٹ ہو جائے گا، تب بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن اصل میں فل کلر کو ختم کرنے کے لیے سب سے اوپر ہمارے پاس یہاں یہ کراس لگا ہوا ہے بلیک سے اوپر، اس سے مراد کلر کو ختم کرنا ہے۔ کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل کلر ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اب ہماری عبارت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب ہم نے اس کو آؤٹ لائن کلر دینا ہے، اس کے لیے ہم بلیک آؤٹ لائن سلیکٹ کرتے ہیں۔ بلیک آؤٹ لائن دینے کے لیے ہم ماؤس کے دائیں بٹن کو کلک کریں گے،
آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے دایاں بٹن کلک کیا تو ہمارے تحریر کے اوپر آؤٹ لائن اپلائی ہو گئی ہے جو کہ بلیک کلر کی ہے. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈاٹڈ لائن میں کنورٹ کر دیں تاکہ بچے اس پیج کی پرنٹ آؤٹ نکلنے کے بعد اس پہ لکھنے کی مشق کر سکیں. سلیکشن لی, آؤٹ لائن ٹول ایک بار کلک کیا, آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ ایک مینیو اپیئر ہو گیا ہے. لائن کی تھکنس اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ بڑھا سکتے ہیں, لیکن پہلے ہم لائن کی ٹائپ چینج کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس آؤٹ لائن پین ڈائلاگ جس کی شارٹ کٹ کی F12 ہے, سلیکٹ کیا. لائن کے ڈفرینٹ سٹائلز آپ کے پاس ہیں, یہاں سے آپ نے ڈاٹڈ لائن سلیکٹ کرنی ہے. ایسے ڈاٹس جو کہ قریب ہیں, پھر کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں فاصلہ زیادہ ہے, پھر مزید زیادہ فاصلہ ہے, تو یہ درمیانی سطح کے ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اوکے کیا. اب لائن ڈاٹڈ ہو گئی ہے, لیکن کیونکہ اس کی تھکنس کم ہے اس وجہ سے ہمیں یہ بہت قریب آ کے دیکھنی پڑ رہی ہے. دور سے دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ڈاٹڈ لائن. اس کے لیے ہم لائن کی تھکنس کو تھوڑا سا انکریز کریں گے. بالکل صحیح. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن کی تھکنس ہم نے انکریز کی ہے تو یہ ڈاٹڈ لائن ہمیں اپیئر ہو گئی ہے یہاں. اگرچہ اس طریقے سے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم لائن کی ٹائپ تھوڑی سی چینج کر کے دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹائل میں ہم نے ایسی لائن سلیکٹ کی تھی جس کے ڈاٹس کے بیچ میں فاصلہ نسبتاً زیادہ تھا. ہم نسبتاً کم فاصلے والی لائن سلیکٹ کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم و بیش مطلوبہ رزلٹ ہمارے پاس آ گیا ہے, جس میں ہماری تحریر جو ہے وہ ڈاٹس میں کنورٹ ہو گئی ہے, جس کے اوپر ہم بچوں کو لکھنے کی مشق کرا سکتے ہیں. اسی طریقے کو اگر ہم ایسی تحریر کے اوپر اپلائی کرنا چاہیں, جیسا کہ اگر ہم بچوں کو گنتی سکھانا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں ان پیج کی ضرورت نہیں ہے, ہم وہ کام ڈائریکٹ کورل میں بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کیا, F8 اس کی شارٹ کٹ ہے, کسی بھی جگہ کلک کریں, آپ کا ٹیکسٹ ٹول ایکٹیو ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 2 3 4 5 یعنی 1 2 3 4 5 ہم نے لکھا. سائز اس کا بڑا کر لیا, اور اسی طریقے سے ہم اس کے فل کلر کو ختم کر دیتے ہیں. آؤٹ لائن اس کو بلیک کلر کی دے دیتے ہیں. لائن کی تھکنس ہم نے کچھ بڑھا لی, اور اب لائن کے سٹائل کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. درمیانی سطح کے ڈاٹس ہیں. اوکے. تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے گنتی لکھی ہے اور اس کو ڈاٹڈ لائن میں کنورٹ کر دیا ہے. اس کا پرنٹ آؤٹ لینے سے بچے اس کے اوپر لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں. لائن کی ایک مزید ٹائپ ہم یہاں سلیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کیا سٹائلز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیشڈ لائنز بھی ہمارے پاس ہیں. اوکے کیا. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیشڈ لائن آ گئی, جو کہ نسبتاً ہمیں اس لحاظ سے بہتر لگ رہی ہے بنسبت ڈاٹڈ لائن کے. بسم اللہ کے اوپر بھی ڈیشڈ لائن ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کیا افیکٹ ہمارے پاس آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کچھ بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے دیکھنے کے حوالے سے. اس میں اہم چیز سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی طالب علم ہے جس کو آپ چیز سکھانا چاہتے ہیں, اس کی نظر سے دیکھیں کہ آیا یہ چیز سمجھنے میں آسان ہے یا مشکل ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نسبتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تحریر ہے وہ نسبتاً آسانی سے پڑھی جا رہی ہے, اور اس پہ اگر لکھنے کی مشق کی جائے تو وہ نسبتاً آسان ہوگی. اسی طرح 1 2 3 4 5 پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہی معاملہ ہے. اسی طرح اگر ہم ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کر کے ABC لکھنا چاہیں, سائز بڑا کر لیتے ہیں اور یہی آپشن اس پہ اپلائی کرتے ہیں. لائن کی تھکنس ہم نے بڑھائی, فل کلر کو ہم نے ختم کیا, بلیک آؤٹ لائن یہاں اپیئر ہو گئی ہے. لائن کی ٹائپ میں ہم ڈیش لائن پہ آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیش لائنز آپ کے پاس موجود ہیں. ہم نسبتاً ایک درمیانے درجے کی ڈیش لائن سلیکٹ کرتے ہیں. اوکے کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیش لائن ہمارے الفاظ کے اوپر اپلائی ہو گئی. تو اسی طریقے سے کوئی بھی تحریر آپ نے انگریزی میں یا اردو میں یا عربی میں یا ہندسوں کی شکل میں لکھی ہو, اس کو کورل ڈرا میں لا کے اس طریقے سے ہم اس کو ایسے الفاظ میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر ہمارے بچے لکھنے کی مشق کر سکیں. تو بنیادی تعلیم کے حوالے سے جو ہم نے کانسیپٹ دیا تھا اس میں ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ اور بیسک کمپیوٹر سکلز تھی. اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی بنیادی سطح کی کوشش ہے کہ اس طریقے سے ہم
تعلیم یافتہ افراد کو اس بات کی تربیت دے سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایسا مواد تیار کر سکتے ہیں جو کہ غیر تعلیم یافتہ یا بالکل ابتدائی تعلیمی سطح کے لیے استعمال کیا جا سکے، خواہ وہ بچوں کے لیے ہو یا خواہ وہ نوخواندہ افراد کے لیے ہو جو کہ پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ دونوں صورتوں میں اس طرح کا مواد تیار کر کے ہم لکھنے کی مشق کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔